الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث پاک کو تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث پاک کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اب محبت کے چند جملوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرا خون ہے اور حسین کا خون میرا خون ہے۔ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے۔ میری محبت حسین کی محبت ہے اور حسین کی محبت میری محبت ہے۔ حسین مجھ سے جدا نہیں اور میں حسین سے جدا نہیں۔ حسین قرآن سے جدا نہیں اور قرآن حسین سے جدا نہیں۔ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حسین میرا نواسا ہے۔ جب کربلا میں شہید ہوگا تو اس سے دین متین کو زندگی ملے گی۔ جب دین کو زندگی مل جائے تو سمجھ لینا کہ میں حسین سے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے شہزادے، سبط رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام المسلمین امیر المؤمنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت سن 4 ہجری کو 5 شعبان المعظم میں مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سچی جان ہیں، چند دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے حضور کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے اور ڈر گئی ہوں۔ حضور خواب بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا، چچی جان بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا یا آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے یا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان قریب اللہ کریم میری شہزادی فاطمہ کو شہزادہ عطا فرمائے گا۔ جب وہ آپ کی گود میں آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ میرے جگر کا ٹکڑا یا میرے جسم کا ٹکڑا آپ کی گود میں آ گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ کاشانہ زہرا کے اندر شہزادے کی آمد ہوئی ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی، بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور میری کیا ہمت مجال اور تاب ہے کہ میں حضور آپ سے پہلے کوئی نام رکھ سکوں۔ حضور ایک تجویز ہے کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔ تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اس کے نام کے معاملے میں وحی خدا کا انتظار کر رہا ہوں، جو میرے خدا کا حکم ہوگا ہم تو وہی نام رکھیں گے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب قدوس کا یہ ارشاد ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا۔ حضور فرماتے ہیں، اے جبریل، یہ تو عبرانی نام ہے جبکہ میں تو عربی ہوں، عربی میں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا نام حسین ہوگا۔ اس طرح وحی خدا کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی خدا کے مطابق امام حسین رکھا، یعنی حسین رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کے 7ویں روز 2 مینڈے ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا اور آپ کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو تہنیت پیش کی، یعنی مبارکبادی پیش کی، اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہی ساتھ ہی تعزیت پیش کر دی۔ تو جب مبارکباد دی تو حضور نے فرمائی، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ مبارکباد دی، یہ تم نے تعزیت کس بات کی پیش کی ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعزیت اس بات کی ہے کہ اشقیاء امت، اس امت کے کچھ بدبخت اس شہزادے کے گلے پر خنجر چلائیں گے، جس گلے کو آپ چومتے ہیں
تو اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ملاحظہ فرمایا کہ حضور کبھی حضرت امام حسین کا گلا چومتے ہیں تو کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی لب چومتے ہیں، اس طرح حضور پیار کرتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ملاحظہ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ گلا کیوں چومتے ہیں؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب اس امت کے کچھ اشقیاء اس میرے شہزادے کے گلے پر خنجر چلائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ اس طرح شہادت کی خبر بھی مشہور ہو جاتی ہے، تو اندازہ کیجئے کہ جس شہزادے کو حضور نے اپنے لعاب دہن سے، اپنے لعاب مبارک سے گھٹی پلائی ہو، جس کے کانوں میں خود اذان دی ہو، جس کے کانوں میں خود تکبیر کہی ہو، جس کو لاڈ اور پیار سے پالا ہو، جس کو حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دے کر پالا ہو، کس ہمت اور استقامت اور صبر کے ساتھ، کس بلند ہمتی کے ساتھ حضرت فاطمہ نے ان کو پالا ہوگا، کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی۔ اس طرح حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلاتے ہوئے، جھولا جھلاتے ہوئے اور ہر وقت آپ کو کھلاتے ہوئے، لوریاں دیتے ہوئے قرآن سنایا۔ پھر کیوں نہ ہوتا کہ میدان کربلا میں یزیدی سر تو تن سے جدا کر لیتے ہیں لیکن زبان سے قرآن کی تلاوت جدا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے یزیدی نماز کو جدا کر سکتے ہیں۔ مدینہ کے اندر نانا جان نے جو اذان دی تھی وہ بھی بے مثال، اور جو میدان کربلا میں امام حسین نے نماز ادا کی وہ بھی بے مثال۔